اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، سب سے افضل ترین۔ اس لیے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا ایسا ذوق پیدا فرمایا، کیونکہ یتلو علیہم آیاتی آپ کا منصب ہے، آپ کا وظیفہ زندگی ہے۔ آپ نے صحابہ میں ایسا اس کا ذوق پیدا فرمایا کہ صحابہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں جب نفلوں میں کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیتے تھے، اور دیکھ کر اس کے علاوہ تلاوت کرتے تھے، اور اتنا کثرت سے قرآن کریم تلاوت کرتے تھے کہ جو قرآن کریم کا نسخہ وہ تلاوت کر رہے تھے، جب آپ کی شہادت ہوئی اس قرآن کریم کے نسخے کو دیکھا گیا کہ وہ ورقے پلٹ کر ہاتھ لگا کے اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا، گویا کہ قرآن پھٹ چکا تھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا کثرت سے قرآن پڑھا۔ تو گویا کہ صحابہ میں ایسا تلاوت قرآن کا ذوق پیدا ہوا کہ صحابہ رات کو مصلوں پہ کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں جا کر نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں تو اللہ مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا عنوان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو اللہ اکبر کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، خدا سے باتیں کر رہے ہیں اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور خدا کو پکار رہے، تسبیحات ہو رہی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کے نعرے لگ رہے ہیں، خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدوں میں گر رہے ہیں، اللہ کے قدموں پہ سر رکھ رہے ہیں۔ یہ کیف ہے؟ اور جب جی چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اصل میں اللہ کی باتیں ہیں۔ اس سے حدیث میں آتا محادثہ مع اللہ، اللہ سے باتیں اگر کرنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ سے باتیں ہیں تو آپ زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی طبیعت بور نہیں ہوتی، کبھی اکتاتی نہیں ہے۔ ہاں بشری تقاضے کے تحت تلاوت کرتے کرتے 2-3 پارے پڑھ لیے تھک تو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب حشاش بھی پھر تلاوت کرتا ہے، حالانکہ 60 70 80 90 سال گزر گئے تلاوت کر رہا ہے، کبھی اس سے بیزاری اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیسے بیزاری ہو سکتی ہے؟ جس اللہ سے باتیں کر رہا ہے وہ اللہ آپ کے دل میں اس کی لذت اور محبت پیدا کر رہا ہے، ساری کائنات کی لذت محبتیں پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، اس ذات سے آپ باتیں کریں تو بور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ورنہ آپ دلچسپ سے دلچسپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس کو 2-3 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ جتنی بھی دلچسپ و اعلیٰ کتاب ہے آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا، ایک دلچسپ ناول آپ نے 1 دفعہ پڑھ لیا، 2 دفعہ پڑھ لیا، 3 دفعہ پڑھ لیا، 10 دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد 11ویں دفعہ کہتے یار میں نے پڑھا ہوا ہے، 10 دفعہ میں نے پڑھا ہے، آپ اس کے بعد پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم، اور جبکہ وہ ناول تو آپ کو سمجھ بھی آتا ہے اور قرآن سمجھ بھی نہیں آتا، پھر بھی ساری زندگی انسان تلاوت کر رہا ہے۔ اور تلاوت کے عنوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ تمہیں اس کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم بس قرآن پڑھنا شروع کر دو، میرے ساتھ تمہاری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ کہ یتلو علیہم آیاتی کا مطلب اس کے الفاظ کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں، اس کے معنی کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے کہ قرآن کے اگر معنی سمجھ میں نہیں آتے تو تلاوت کا کیا فائدہ؟ بھی معنی سمجھ میں آنا ایک ایکسٹرا فائدہ تو ہے، لیکن نفس تلاوت کرنا اگر آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آتا وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو اجر مل رہا ہے۔ خود حدیث میں فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، گویا کہ یہ 3 حرف ہیں اور ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو 3 حرف جب الف لام میم تلاوت کیا تو کتنی نیکیاں لکھی گئیں؟ 30 نیکیاں لکھی گئیں، اور الف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو نبی نے مثال بھی ایسی دی کہ جس کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے اور اس پر آپ نے اجر و ثواب کی ضمانت دے دی کہ الف لام میم پر گویا کہ آپ کو 30 نیکیاں مل رہی۔ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف انسان جب پڑھتا تو اس پر 3 حرف زبان سے نکلتے، الف لام اور فا،
الف 3 حروف نکلتے ہیں اور ہر حرف پر جب 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو الف کہنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی. جب لام کہتا ہے لام تو لام الف اور میم 3 حرف زبان سے نکل رہے ہیں، لہٰذا ان 3 حرف پر آپ کو 90 نیکیاں مل رہی ہیں اور 30 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر جب میم کہتا ہے تو میم یا اور میم تو گویا کہ 3 حرف آپ نے کہے 30 نیکیاں، تو گویا کہ الف لام میم کہنے پر آپ پر 90 نیکیاں لکھی جا رہی. اور حالانکہ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کہہ دیا جاتا ہے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اس کا ترجمہ ہمیں خبر نہیں. تو نبی نے مثال ایسی دے دی کہ جس کا معنی اور ترجمہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور اس پر آپ نے اجر و ثواب کی ضمانت دے دی. تو یہ کہنا کہ یار بغیر ترجمہ سمجھے آپ تلاوت کرتے طوطے کی طرح رٹتے ہیں، یار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ امت کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. یہاں تو یتلو علیہم آیاتی کہ ان آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، اور تلاوت و الفاظ کی تلاوت ہے، الفاظ کی تحسین و تجوید کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کر کے بتاتے ہیں. تو یہاں پر اس کے معنی جاننے کا تو کوئی تصور و معنی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم بغیر سمجھے انسان زندگی پر پڑھتا ہے وہ اجر سے خالی نہیں ہے.